بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات، اس عنوان سے جو سلسلہ پچھلے دنوں سے چل رہا ہے، اس سلسلے کا آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے ہم اور آپ علمی دعوے داری، علمی خیانت سے متعلق بہت ساری باتیں پڑھنے کے بعد، اس کے مظاہر اور اس کے نمونے پڑھنے کے بعد اب ہم چند اہم مباحث اور چند اہم موضوعات پڑھ رہے ہیں، جنہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 موضوعات میں بیان کیا ہے۔ ہمارے سامنے یہ دوسرا مبحث جاری ہے، جس سے متعلق کچھ باتیں ہم نے پچھلے حلقوں میں پڑھا ہے، اور آج مزید جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حلقے میں ہم اور آپ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اگلے حلقے میں مزید باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ یہ جو ہمارے سامنے موضوع اس وقت چل رہا ہے، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عالم دین جو ہوتا ہے، اس سے بسا اوقات کبھی کوئی لغزش، کبھی کوئی کوتاہی، کبھی کوئی غلطی چوک ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے احترام اور اس کی تکریم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس غلطی میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس غلطی میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس چوک کو نہیں لیا جائے گا۔ البتہ اگر اس کا تعلق عقیدے سے اور منہج سے نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ، اور اگر عقیدے منہج سے بھی ہے اور اس کا معاملہ بہت زیادہ سنگین انداز کا نہیں ہے، اور کہیں اکا دکا غلطہ او غلطتین اگر ہوا ہے، جبکہ اس کا منہج اور اس کا اصل راستہ سنت کا، سلف امت کا راستہ ہے، تو ایسی صورت میں اسے معذور سمجھ کر کے اس کے بقیہ علم سے استفادہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ آج جو ہے مزید باتیں اس اردو ایڈیشن کے صفحہ نمبر 198 پر نیچے امام حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 354 ہجری میں ہوئی ہے، ان کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مثالیں چل رہی ہیں، یہ چند مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں امت کے یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، علماء ہیں، جن سے بعض چوک، بعض غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہمارا موقف کیا رہا ہے، ہمارے علماء ائمہ نے ان کے بارے میں کیا موقف رکھا ہے، اسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو امام حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا، یہ ان کی چوک بیان کی جا رہی ہے کہ نبوت علم و عمل کا نام ہے۔ نبوت کس کا نام ہے؟ علم اور عمل کا نام ہے۔ ابھی ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ نبوت علم و عمل کا نام ہے۔ یہ بات جب انہوں نے کہہ دی، کہیں لکھ دی، تو اس کے سبب ان سے قطع تعلق کر لیا گیا، یعنی باقاعدہ ان سے لوگوں نے قطع تعلق کر لیا، الگ تھلگ ہو گئے، بائیکاٹ کر دیا، بلکہ بعض لوگوں نے ان پر زندیقیت کا حکم لگا دیا۔ زندیق یعنی کافر ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ نبوت کس کا نام ہے؟ علم و عمل کا نام ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی مطلق طور پر یہ بات کہے کہ نبوت علم اور عمل کا نام ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو بھی علم والا ہو جائے، عمل کرنے والا ہو جائے، وہ نبی ہو گیا۔ تو مطلق طور پر تو یہ کہنا درست نہیں ہے، قابل ملاحظہ ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، ان کے کہنے کا اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود کیا ہے؟ ظاہر کہ ابن حبان چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، عالم ہیں، اور جرح و تعدیل کے بھی امام ہیں، رجال کی بھی بڑے امام ہیں،
تو ایسی صورت میں اتنی آسانی سے انہیں کیسے زندیق کہہ دیا جائے، کیسے ان کو ان کا بائیکاٹ کیا جائے؟ تو یہ چیز جو ہے قابل ملاحظہ ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہوا، ایک تو ان سے قطع تعلق کر لیا گیا۔ ابھی وضاحت آ رہی کہ علم و عمل جو کہہ دیا نبوت کو، اس کا معنی کیا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زندقیت کا حکم لگایا گیا کہ کافر ہو گئے۔ دوسرا کیا ہے، خلیفہ وقت کو خط لکھ کر ان کی شکایت کی گئی، خلیفہ وقت کو خط لکھ کر کے شکایت کی گئی، تو خلیفہ نے جواب میں انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اب ایک غلطی ہے، چوک ہے، اس کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ، ان پر زندیق کا حکم لگانا، حکومت کو شکایت کرنا، اور پھر ادھر سے قتل کا فرمان جاری ہونا، یہ سب ہو گیا۔ لیکن مگر علماء محققین نے ان کے ساتھ انصاف کیا، علماء محققین نے ان کے ساتھ انصاف کیا، چنانچہ ان کے قول کی توجیح کی، ان کے قول کی توجیح یعنی کیا مطلب، ان کی جو بات ہے کہ نبوت علم اور عمل کا نام ہے، اس کی وجہ بتلائی، یعنی اس کا معنی کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ، اور ان کے علم و عمل سے، علم و فضل سے استفادہ کیا، ان کے علم و فضل سے استفادہ کیا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ یہ بات کہہ دی تو اب کافر ہو گئے ہیں، ان سے استفادہ نہیں کرنا، ان کی ساری کتابیں بند کر دو، جلا دو، یا مثال کے طور پر ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، ایسا نہیں کیا۔ جو محققین علماء ہیں انہوں نے انصاف سے کام لیا اور ان کے علم سے فائدہ اٹھایا، فضل سے فائدہ اٹھایا۔ یہ علماء محققین کون ہیں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی، حافظ ابن حجر، اور ان کے علاوہ دیگر محققین شامل ہیں۔ تو یہ چند نام ہیں جنہوں نے انصاف سے کام لیا اور اتنے بڑے امام کے سلسلے میں جو بات انہوں نے کہہ دی تھی اس کی توجیح کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کو کس رخ پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ابن حبان کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے۔ اب اس سلسلے میں کئی نام آئے نا، ابن قیم، امام ذہبی، حافظ ابن حجر، لیکن ان میں سے ایک کا صرف اور صرف قول باقاعدہ نوٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابو زید۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیے توجیہ دیکھیے، یہ ہے علماء محققین کا طریقہ۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ان کے لیے ایک اچھا محمل ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک اچھا محمل ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی بات کو کس پر فٹ کیا جائے، ان کی بات کو کس جگہ رکھا جائے، ان کی بات کہ نبوت علم اور عمل کا نام ہے، اس کو کس چیز پر محمول کیا جائے۔ کہتے ہیں یہ بھی ایک اچھا محمل ہے۔ ان کا مقصد مبتدا کو خبر میں محصور کرنا نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، تھوڑی سی علمی بحث کی ہے شیخ نے، کیا کہا؟ ان کا مقصد مبتدا کو خبر میں محصور کرنا نہیں ہے۔ نبوت علم و عمل کا نام ہے۔ نبوت کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ نبوت کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اس کی خبر کیا ہے؟ علم اور عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ انگریزی میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ نبوت، اور نبوت کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ علم اور عمل کا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مبتدا کو خبر میں محصور کرنا ہے، یعنی کیا نبوت کو علم و عمل میں محدود کر دینا ہے، کہ علم و عمل ہی ٹوٹلی علم و عمل کا ہی نام ہے نبوت؟ ایسا نہیں ہے، یعنی صرف یہ نہیں یہ ابن حبان یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت صرف اور صرف علم و عمل کے اندر محدود ہے، بس نبوت کس کا نام ہے؟ صرف علم و عمل کا نام، یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی مثال کہتے ہیں، اس کی مثال الحج عرفہ، حج عرفہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ الحج عرفہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حج عرفہ ہے۔ اب الحج یہ مبتدا ہے اور عرفہ اس کی خبر ہے، تو حج عرفہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کوئی عرفہ چلا جائے اور باقی کوئی کام نہ کرے تو حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، ظاہر سے بات ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ عرفہ یہ رکن ہے، عرفہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ صرف حج عرفہ ہی کا نام ہے، جاؤ عرفہ اور عرفہ سے آ جاؤ، بس اس کا نام تو نہیں ہے حج۔ تو بتانا کیا مقصد ہے؟ بتانا یہ مقصد نہیں ہے
کہ حج پورا کا پورا عرفہ میں محدود ہے، بلکہ معنی کیا ہے؟ عرفہ حج کا بہت اہم اور بنیادی رکن ہے، اور اس کے بغیر انسان کا حج ہو ہی نہیں سکتا، یہ بتانا مقصد ہے۔ بالکل ویسے ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ آدمی محض وقوف عرفہ کرنے سے حاجی نہیں ہو جائے گا۔ کوئی آدمی جائے حج عرفہ میں ٹھہرے، ہے نا، ظہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، پھر واپس چلائے، تو آدمی حج تو نہیں کر لے گا، حج تو نہیں کرنا کہا جائے گا، اس کو حاجی نہیں کہلائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ 3 ارکان ہیں، بہت ساری واجبات ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کیے بغیر حج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو الحج عرفہ، حج عرفہ، اس کا معنی یہی تو ہے نا کہ حج اصل میں جو ہے اس کے اندر عرفہ کی بڑی قیمت ہے، عرفہ کا وقوف کیے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اہم کام ذکر فرمایا ہے، حج کا اہم کام ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات سمجھ، وہی بات کہتے ہیں کہ جیسے الحج عرفہ ہے کہ حج عرفہ کا نام ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف عرفہ جانے سے حج ہو جائے گا۔ بالکل ویسے ہی ابن حبان نے جو بات کہی ہے کہ نبوت علم و عمل کا نام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علم و عمل کرنے سے حج آدمی جو ہے وہ علم و عمل کرنے سے آدمی نبی ہو جائے گا، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ یہ بتانا ہے کہ نبوت کے اندر علم، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ، اور اس کے بعد اس کی عملی تطبیق، اس کو نبوت کہتے ہیں۔ اب اس میں بقیہ چیزیں شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت سے نوازتا ہے، رسالت سے نوازتا ہے، ایسا نہیں ہے اس کا معنی کہ جو آدمی علم حاصل کر لے اور عمل کرے تو نبی ہو جائے گا۔ یعنی نبوت کے اندر علم اور علم کے مطابق عمل کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو یہ غلطی، یہ چوک امام ابن حبان سے ہوئی، لیکن علماء محققین نے اس کی توجیہ کی اور اس کو اصل معنی اس کا سمجھایا کہ ابن حبان کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اچھا دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اور کوئی شخص نبی، اور کوئی کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین صفت علم اور عمل ہے۔ اللہ کے نبی کی اہم صفت کیا ہے؟ علم اور عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نبوت کے اندر علم اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وحی وہ، اور ایسے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بالکل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہی تو مین ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ایک ایک ادا نبی کی امت کے لوگ دیکھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو علم اور عمل سب سے بنیادی چیز ہے نبوت کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی آدمی صرف علم اور عمل کے ساتھ ہی نبی ہو جائے گا، بلکہ نبوت تو اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے وہ نبی بنتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو دے، کون اس کا پیغام لے کر کے جائے، پیغامبری کی ذمہ داری اللہ کس کو دے، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ یصطفی من الملائکۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں میں سے اپنی پیغمبری کے لیے، اور ایسے ہی انسانوں میں سے اپنی پیغمبری کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ نہیں کسی کو نبی بنائے تو علم و عمل سے کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے، لیکن علم و عمل نبوت کے اندر بہت اہم چیز ہے۔ ایک آدمی نبی ہو، علم نہ ہو، عمل نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم اور عمل نبوت کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت، یہ کہنا چاہتے تھے کون؟ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف اور صرف وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرے، عمل کر لے، وہ نبی ہو جائے گا۔ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال اس طرح کے جملے، اس طرح کا جملہ استعمال کرنا یہ بہرحال یقیناً قابل ملاحظہ ہے، جیسا کہ امت کے علماء نے بھی لکھا۔ کہتے ہیں ہاں یقیناً نبوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس شخص کے لیے ایک عطیہ اور انعام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و عمل والوں میں سے اپنا برگزیدہ بنا لیا ہو۔ اللہ کس کو چنتا ہے؟ جو اللہ کے بندوں میں جو نیک، علم میں اچھا، عمل میں اچھا، تقوی میں اچھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبوت کے لیے، ان میں سے کسی کو نبوت کے لیے چنتا ہے، منتخب فرماتا ہے۔ انسان کو کسی بھی صورت میں اسے حاصل کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، کیا نبی بن سکتا ہے؟ کچھ بھی کر لے، کتنی بھی نیکی کرے، کتنا بھی رکوع سجدہ کرے، نبوت اسے نہیں مل سکتی۔ تو نبوت
علم اور عمل سے نہیں ملتی ہے۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک انعام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اللہ جس کو منتخب کرتا ہے وہ نبی بنتا ہے، لیکن نبی بننے کے بعد سب سے اہم کام کیا ہے اس کی زندگی میں؟ علم اور عمل۔ یہ کہنا چاہتے ہیں ابن حبان، کہتے ہیں اور نبوت ہی سے علم نافع اور عمل صالح پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ ابو حاتم رحمہ اللہ سے نقل کردہ بات کو علی الاطلاق کہنا درست نہیں ہے۔ علی الاطلاق یعنی جنرلی، ہے نا، ایسے ہی کہہ دینا کہ نبوت علم اور عمل کا نام ہے، ایسے کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک فلسفیانہ بات ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ فلسفیانہ بات ہے۔ فلسفیانہ کیا مطلب؟ یہ کہا تو گیا ہے نبوت علم اور عمل کا نام ہے، لیکن ایک فلسفیانہ بات ہے، اس کو اتنی بات سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو پوری کیفیت کے ساتھ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک مثال ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ غلطی ہوئی۔ لوگوں نے ان کو کافر بھی کہا، حاکم وقت نے ان کے قتل کا اعلان بھی کر دیا، لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، لیکن امت کے محقق علماء ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے حافظ ذہبی، ایسے ہی اسی وقت کے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف سے کام لیا کہ نہیں بھائی، وہ کافر نہیں ہوئے، وہ زندیق نہیں ہوئے، انہیں قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ صحیح بات کیا ہے؟ انہوں نے جو بات کہی ہے ان کی بات کو سمجھو۔ وہ نبوت ملنے کے بعد سب سے اہم چیز ایک نبی کی زندگی میں کیا ہوتی وہ بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ صرف علم و عمل کرنے کا نام نبوت ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حج عرفہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف عرفہ میں جا کر کے آ جانے سے کوئی حاجی ہو جائے گا، لیکن یہ معنی ہے کہ حج کے اندر عرفہ بہت اہم چیز ہے، ایسے نبوت کے اندر علم اور عمل بہت اہم چیز ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو یہی چیز ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی بہت سارے کاموں میں سے ہے نا ایک اہم چیز جو بہت اہم چیز ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یہی تو ہے، یہی تو اصل ہے، یعنی پوری چیز کو ایک چیز میں آدمی سمو دیتا ہے کہ یہ سب کچھ۔ مثال کے طور پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی عظیم الشان دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے۔ تو یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ اگر اس طرح کی چوک اور غلطی ہو جائے تو بھی ان کے سارے علم کو مٹی میں ملا دینا یہ درست نہیں ہے، ان سے استفادہ کیا جائے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آج بھی امام بن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عظیم الشان کتاب حدیث کی ہے نا، اتنی عظیم الشان کتاب صحیح ابن حبان کے نام سے مشہور ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ابن حبان کی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تعلیق کی، تخریج، تحقیق اور تعلیق لگائی، التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان۔ بہرحال تو یہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ یہاں پر بات ختم ہوئی کس کی؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہہ رہے تھے وہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ ایسی اور مثالیں دے رہے ہیں، دیکھیے کئی مثالیں دی ہیں۔ یہاں پر ایک مثال علامہ ابو الولید باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 474 میں ان کی وفات ہوئی، 474 میں ابو الولید الباجی مالکی ہیں یہ۔ انہوں نے سب سے پہلے واقعہ حدیبیہ کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت ختم ہو جانے، یعنی امی نہ رہنے کی بات کہہ دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابھی کیا ہوا تھا معاملہ، پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ تو ان کے دور کے لوگ ان کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ان پر کفر کا حکم لگا دیا، اور کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا بریت ممن شرع دنیا بآخرۃ وقال ان رسول اللہ قد کتب، میں نے اس شخص سے اظہار براءت کر لی ہے جس نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لیا، اور کہا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ امی کا معنی کیا ہے؟ امی کا معنی کیا ہے؟ اس میں بھی دیکھو کیسی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں۔ امی کا معنی ان پڑھ، جاہل، استغفر اللہ، کیسی باتیں لوگوں نے کہہ دی۔ بہرحال امی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود بیان کیا تھا، ہم امی امت ہیں،
نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، ہم امی قوم ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب جوڑتے ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا، امی کا معنی کیا ہے؟ ہم قلم سے بیٹھ کر کے لکھنے والے نہیں ہیں اور ہم حساب جوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ معنی کیا ہے اس کا؟ ہم یہ نہیں کرتے، لیکن اس کا کیا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ان پڑھ ہے؟ استغفر اللہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جرات کر سکتا ہے کہ کہے کہ نعوذ باللہ جاہل ہے؟ آپ نے فرمایا ہم لکھتے نہیں ہیں، حساب نہیں کرتے ہیں، گنتی نہیں جوڑتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن وحی علم وحی الہی، علم وحی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کے سینے کو علم سے بھر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، اور ایک دو نہیں 6-7 طریقوں سے وحی آیا کرتی تھی، دل میں بات ڈالی جاتی تھی، موقع پر آیت اترتی تھی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلام کی آیتیں اللہ کی طرف سے لے کر کے اترتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی کیفیت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ساری تفصیلات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو علم، انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا، تو آپ پوری انسانیت کے معلم ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ پوری انسانیت کے معلم ہیں، اور کوئی کہے آپ ان پڑھ تھے، آپ نعوذ باللہ جاہل تھے، کوئی جرات کر سکتا ہے ایسی؟ اللہ اکبر۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امی کا معنی کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ کرے کہ ان پڑھ کا معنی ہے، بلکہ اس کا معنی کیا ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم گنتی جوڑتے ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم گنتی جوڑتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پر اور کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، آپ نے مہینے کا ایک موقع تھا، ایلا کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا لی تھی، زوجہ سے، تو اس وقت 29 جب دن ہوا، ایک مہینے کی قسم کھائی تھی۔ کتنے دن کی؟ ایک مہینے کی۔ اعلیٰ شہرن، اپنی بیویوں سے دور رہنے کی قسم کھا لی ایک مہینے کے لیے۔ اب ایک مہینے کے لیے قسم کھا لی، اور اس کے بعد آپ ایک الگ حجرے میں رہنے لگے، مشروبہ، اور اب ایک مہینہ کب ہوتا ہے؟ 29 تاریخ پوری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور اپنی بیویوں کے پاس آنے لگے۔ ٹھیک ہے، 29 دن، کتنے دن پورے ہوئے؟ 29 دن۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ایک مہینہ، آج تو 29 دن ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھو ہاتھ، آپ نے ہاتھ کہا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ایک تو یہ ہو گیا کہ 10 اور 10 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے، اور کیا فرمایا؟ الشہر ہاکذا وہاکذا، اور ایک انگلی آپ نے سمیٹی اور آپ نے فرمایا ہاکذا، 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ تو مہینہ ہجری 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، 29 دن پورے ہو گئے تو مہینہ پورا ہو گیا۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ حساب جوڑنے والی قوم نہیں ہیں، ہم گنتی ونتی اور میتھمیٹکس والی قوم نہیں ہیں، ہم ایسے جانتے ہیں بس۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مسئلہ آیا۔ کیا مسئلہ؟ اب یہ تو امی کا معنی آپ سمجھ گئے نا۔ اب مسئلہ کیا آیا؟ حدیبیہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وغیرہ، بہرحال لمبا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد مشرکین مکہ نے آپ پر روک لگا دی، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد دونوں طرف سے بات چیت ہوئی، گفت و شنید، مشرکین مکہ کی نمائندے آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر بات چیت کیا طے ہوئی؟ بات چیت یہ ہوئی کہ اس سال آپ لوگ واپس جائیں گے، اس سال آپ لوگ واپس جائیں گے، اور آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، 3 دن آپ کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی، کوئی تلوار ہتھیار کوئی چیز باہر نہیں ہوگا، تلواریں میان کے اندر ہوں گی کیونکہ جنگ ونگ کرنے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اور کئی ایک باتیں ہوئی، تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ اس میں مسئلہ کیا آیا تھا؟ مسئلہ یہ آیا تھا کہ جو بند لکھے جا رہے تھے، بند لکھے جا رہے تھے، 10 سال تک جنگ بند رہے گی، ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال
جنگ بند رہے گی۔ مکے کا کوئی آدمی مدینہ جائے گا یثرب تو آپ اسے لوٹا دیں گے، اور مدینے سے کوئی آدمی مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ مسئلہ کہاں گیا؟ جب وہ لکھا جانے لگا، وہ محضر کیا کہتے ہیں اس کو، جب وہ بند لکھی جانے لگی، معاہدہ جس کو کہتے ہیں نا، معاہدہ، تو اس میں شروع میں کیا لکھا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے۔ جب وہ لکھ رہے تھے تو مطلب یہ بھی مطلب آپ یاد رکھیں کہ امی کا مطلب یہ کہ ہم لکھنا نہیں جانتے، ہم لکھتے نہیں ہیں، حساب نہیں کرتے ہیں، یہ ایک عمومی بات ہے۔ ان میں سے چند صحابہ کرام کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز مطلب عموم کے علاوہ ہے، عموم کے علاوہ ہے۔ تو علی بن ابی طالب لکھ رہے تھے، کیا لکھا انہوں نے؟ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے یہ معاہدہ کس کے درمیان ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے۔ اب یہ مسئلہ آیا، مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا، مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی کس بات کا تھا؟ یہ رسول ہٹائیے، رسول ہٹائیے، آپ ایک عام نام لکھیے، محمد بن عبداللہ لکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ نہیں، اللہ کی نبی، اللہ کی رسول ہے ہمارے، ہم کیسے مٹائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مٹا دو، اب مٹا دو۔ علی بن ابی طالب نہیں مٹانا چاہ رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں ہے وہ جملہ؟ کہا یہاں پر ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے اپنی انگلی سے مٹا دیا۔ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ اب اس واقعے کو لے کر کے ابو الولید باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہہ دیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے وہ جملہ جو تھا رسول اللہ کا وہ آپ نے مٹایا تھا۔ اس کا مطلب ان کی اپنا اجتہاد ہے ابو الولید باجی کا، کہ اس کی وجہ سے پھر آپ نے جو کہا تھا کہ ہم لکھتے نہیں ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، پھر لکھی ہوئی چیز کو آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو مٹایا۔ وہاں انہوں نے کیا لکھ دیا؟ لکھ دیا کہ امیت ختم ہو گئی، امیت ختم ہو گئی، یعنی کیا مطلب؟ وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ آپ لکھتے نہیں ہیں، آپ حساب نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ختم ہو گئی۔ یہ بات کس نے لکھی؟ علامہ ابو الولید باجی مالکی 474 ہجری میں وفات پائے، بڑے مشہور عالم ہیں۔ تو اب انہوں نے اسی واقعے کے بیس پر کیا لکھ دیا کہ امیت ختم ہو گئی ہے۔ تو اب اسی بنیاد پر ان کے دور کے لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھو، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امی نہیں رہ گئے آپ، اور اس کی بنیاد پر آپ پر کفر کا حکم لگا دیا۔ اب یہ مسئلہ تو بہت نازک ہے نا، جھٹ سے کفر کا حکم لگا دینا، جھٹ سے کفر کا حکم لگا دینا، اور یہ عام طور پر جہالت کی نتیجے میں ہوتی ہے یہ چیز، آدمی کو علم ہو تو یہ کام جلدی نہ کرے۔ کفر کا حکم لگا دیا، اور کچھ لوگوں نے یہ شعر کہنا شروع کر دیا، بریئت ممن شرع دنیا بآخرہ، میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جس نے دنیا کے بدلے میں آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لیا ہے، یعنی دنیا لے لیا، آخرت چھوڑ دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقالا، اور کیا کہا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کتب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھا، یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ لکھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں امی ہوں، اس لیے امی ہوں کہا، امی ہے اللہ کے نبی، اور یہ آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے لکھا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا لا نکتب، ہم لکھتے نہیں ہیں، تو اس بنیاد پر آپ کو کافر کہہ دیا۔ بہرحال یہاں بات سمجھنے کا کیا ہے، سمجھنے کی کیا ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں پھر فتنہ تھما، کافی بڑھ گیا تھا، بعد میں تھما، اور محققین نے واضح کیا کہ واقع حدیبیہ کا انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ وہ ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیبیہ کا واقعہ تو بالکل سچا ہے، مستند ہے، اس میں کوئی انکار کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ البتہ اس سے امی رہنے کی نفی نہیں ہوتی، حدیبیہ کا واقعہ تو صحیح ہے ہی، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن حدیبیہ کے واقعے میں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کی امیت ختم ہو گئی تھی تو اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ امیت ختم ہو گئی تھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تھی، اور وہ امی قوم تھی، نہ لکھتی تھی نہ حساب کرتی تھی،
اس کے باوجود ان میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو لکھتے تھے، مثلاً کاتبین وحی کے لکھنے والے تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ تو کچھ لکھنے والے تھے، لیکن عمومی طور پر ان کا معاملہ یہی تھا۔ لیکن یہ نادر معاملہ تھا، یعنی کچھ لوگوں کا لکھنا یہ کیا تھا؟ نادر تھا، بہت کم تھا۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب امت کے امی ہونے کی نفی نہیں کرتی، یعنی اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی عرب امت امی نہیں رہ گئی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں علامہ باجی رحمہ اللہ کی سیرت میں اس کی تحقیق فرمائی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ ہے معاملہ کس کا؟ علامہ ابو الولید الباجی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے، ایک کتنے بڑے امام ہیں، عالم ہے، ایک غلطی ہوئی، اس کی بنیاد پر لوگوں نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک غلطی ہے ضرور، وہ غلطی تو ہم نہیں لیں گے ان کی، لیکن ان کے سارے علم کو ہم خاک میں بھی نہیں ملائیں گے۔ ایسے ہی ایک مثال دیکھیے، موجودہ دور کی ایک مثال، ہمارے معاصر شیخ، ایک مثال یہاں پر ابھی آگے دے رہے ہیں دوسرے ایک مالکی امام کی، لیکن یہاں پر اس بارے میں یہ جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے یہاں پر، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں یا امی نہیں ہیں، امی ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں جو عبد الولید باجی رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے معاصر شیخ احمد بن حجر آل بن علی قاضی محکمہ شرعیہ قطر، محکمہ شرعیہ قطر میں جو ہے نا وہاں کی اسلامی عدلیہ کے جج ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ شیخ احمد بن حجر البوطامی آل بن علی، ان کی اس موضوع پر ایک جامع کتاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ الرد الوافر، الرد الشافی الوافر علی من نفى امیت سید الاوائل والاواخر، سید الاوائل والاواخر، اولین سے آخرین تک کے سردار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کی نفی جو لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر کافی شافی رد کس کے اوپر؟ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی نفی کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ امی نہیں ہے، ان کی تردید، امی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی۔ تو یہ اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، جامع کتاب ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل امیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بیان کیا آپ نے ایسے ہی آپ امی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح عبد الملک بن حبیب رحمہ اللہ جو فقہ مالکی کی بلند پایا امام ہیں، ان پر بھی بعض مسائل کے سبب عیب زنی کی گئی۔ اب چند مثالیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اس کے بعد کچھ مثالیں بطور اشارہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، تو عبد الملک بن حبیب رحمہ اللہ جو فقہ مالکی کے بلند پایا امام ہیں، ان پر بھی بعض مسائل کے سبب عیب زنی کی گئی، مگر ان سے بھی قطع تعلق نہیں کیا گیا۔ طریقہ یہی ہے نا، بعض مسائل میں چوک بھی ہو جائے تو ان مسائل کو تو ہم نہیں لیں گے کہ بھی غلطی بھی عمل کریں، غلطی پر بھی عمل کریں، ایسا نہیں کریں گے۔ علماء کی چوک اور ان کی غلطیوں کو نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کی بنیاد پر ان کے سارے علم کو پانی میں بھی نہیں ملایا جائے گا، بلکہ اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ اسی طرح علامہ جیانی احمد بن محمد بن فرج لغوی شاعر کو ایک عامی لفظ بولنے کے سبب آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی عربی زبان کے امام ہیں علامہ احمد جیانی، یہ شاعر بھی ہیں، لغوی بھی ہیں، عربی زبان کے ماہرین میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک عامی لفظ بول دیا، عامی لفظ جو فصیح نہیں ہے۔ فصیح عربی قواعد کے مطابق جو فصیح ہوتا ہے وہ فصیح نہیں، بلکہ کیا ہے؟ عام بول چال، دیہاتی زبان یا عوامی زبان کا کوئی لفظ، ایسا کوئی لفظ انہوں نے بول دیا، اس کے سبب ان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جسے لوگوں نے ان سے نقل کیا تھا، یعنی لوگوں نے ان سے لیا تھا، اور انہیں حکم بن عبد الرحمن الناصر کے دور میں اسی وجہ سے قید کیا گیا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ اب ایک غلطی ہو گئی ان سے، اب ایک غلطی ہو گئی تو کیا مطلب بھائی؟ غلطی انسان تو غلطی تو ہوگی ہی، ہر صورت میں غلطی ہوگی۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے آدم کے بچے غلطی کریں گے ہی کریں گے، ہے کہ نہیں؟
انبیاء علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، اگر ان سے کہیں کوئی چوک بھی ہوتی ہے بشری تقاضے کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، غلطی پر باقی نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ، اور یہی معنی ہے معصومیت کا۔ نبیوں کے معصوم ہونے کا معنی یہی ہے کہ ہم انسان، عام نبی عام انسان ہیں، غیر نبی، ہم غلطی کر لیں گے اور غلطی چلتی رہے گی، لیکن نبی اگر بحیثیت انسان اس سے چوک ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرما دے گا، غلطی پر باقی نہیں رکھے گا۔ تو اب یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے، کس کی مثال؟ یہ تو ہو گئی عبد الملک بن حبیب کی ایک مثال ہو گئی، اور ایک مثال ان کی ہو گئی، لغوی ہیں، شاعر ہیں، 336 ہجری میں وقت کے حکم بن عبد الرحمن الناصر کے دور میں اسی وجہ سے انہیں جیل میں بند کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا۔ آج کا وقت ہوتا تو سب جیل میں ہی رہتے، ہے کہ نہیں؟ آج کا دور اگر ہوتا، اس طرح کے الفاظ کی وجہ سے اگر لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی بات ہوتی نا تو اچھی خاصی تعداد تو جیل میں ہی رہتی، چند ایک باقی بچتے شاید، ورنہ آج کل تو الفاظ عجیب و غریب استعمال ہو رہے ہیں، کیسے کیسے الفاظ، اور صرف وہ کیوں؟ عوام کی مقبولیت، ہے کہ نہیں، کریز بنانے کے لیے، اور اسی طریقے سے ایکٹنگ کے لیے، بتانے کے لیے، معروف ہونے کے لیے، اور ہنسنے ہنسانے کے لیے، کھلکھلانے کے لیے وغیرہ، اس طرح سے لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ اسی طریقے سے اور چند مثالیں بطور اشارہ کر رہے ہیں، اسی طرح ائمہ کرام، علامہ ابن الاثیر، ابن خلدون، امام مقریزی نے عبیدیوں کے فاطمی نسب کو درست قرار دیا ہے۔ یہ بھی مسئلہ آپ جان لیں، عبیدی فاطمی جو مصر کے قاہرہ میں جو حکومت قائم ہوئی تھی، مغرب سے وہ لوگ موروکو سے نکل کر کے مصر میں آئے تھے، تو مصر میں ان لوگوں نے ایک حکومت قائم کی تھی جس کو عبیدی، مغربی، فاطمی، علوی، اس حکومت اس نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی حکومت ہے جس نے سب سے پہلے دنیا میں میلاد کی بدعت شروع کی ہے نا، اور وہ بھی ایک میلاد نہیں تھی، 6 میلاد تھی، جانتے ہیں نا، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام اور اس کے علاوہ آپ کے آل بیت کے 4 لوگ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور ایک ان کے بادشاہ کی میلاد۔ یہ ان کے کانسٹیٹیوشن قانون میں ڈال دیا گیا تھا کہ ہمارے ملک کا نظام یہ ہے کہ 6 میلاد منائی جائے گی۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے، اس سے پہلے دنیا میں کسی نے میلاد نہیں منائی۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب یہ عبیدی فاطمی جو ہیں جن کی بات چل رہی ہے، ان کے نسب کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے نسب کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کا نسب نامہ درست ہے؟ یعنی کیا مطلب مسلمان ہیں، ہے نا، اہل سنت میں سے ہیں، یا آل بیت رسول کے نام پر بات کرنے والے تشیع میں سے ہیں، یا پھر یہ یہودی ہیں، کسی نے کہا عیسائی ہیں، کسی نے کہا مجوسی ہیں، کسی نے کہا یہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، ملحد، بے دین لوگ ہیں۔ تو مختلف انداز کی باتیں سیرت نگاروں نے ان کے بارے میں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ 3 نام آپ کے سامنے آئے۔ کس کا نام؟ ابن الاثیر، ابن الاثیر، ایسے ابن خلدون مشہور مورخ ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، اور امام مقریزی، یہ ابن خلدون، امام مقریزی، یہ تینوں، ابن الاثیر، یہ سب کے سب سیرت نگار اور مورخ ہیں اور سیرت نگار۔ ان تینوں ائمہ نے عبیدیوں کے فاطمی نسب کو درست قرار دیا ہے کہ ان کا نسب صحیح ہے، ان کا خاندانی شجرہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں ان کے خلاف ائمہ محققین نے آواز اٹھائی، ائمہ محققین نے آواز اٹھائی۔ اس میں کون لوگ ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، حافظ ذہبی، امام ابن حجر، اور ان کے علاوہ قدیم و جدید دور کے علماء اور ائمہ شامل ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ عبیدیوں فاطمیوں کے نسب نامے کا مسئلہ۔ اب یہ نسب نامہ ان کا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ یہ محققین ابن تیمیہ، ابن القیم، حافظ ذہبی اور یہ ائمہ دیگر بہت سارے قدیم جدید ائمہ کہتے ہیں ان کا نسب ہی درست نہیں، یہ کس نسل کے ہیں ان کی نسل کا ہی صحیح پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ 3 ائمہ، ابن الاثیر اور ایسے ہی یہ ابن خلدون اور مقریزی، تینوں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا نسب نامہ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیے 3 ائمہ ہیں، ان سے نسب نامے کے معاملے میں غلطی ہوئی، انہوں نے کہا صحیح ہے جبکہ محققین کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس غلطی کی وجہ سے ان تینوں اماموں کو چھوڑ دیا جائے گا؟
ابن الاسیر الجزری، ابن الاسیر الجزری بہت بڑے مورخ ہیں، لغوی بھی ہیں، اور ان کے علاوہ ان کی سیرت صحابہ پر بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اسد الغابہ فی سیرت الصحابہ، کئی جلدوں میں صحابہ کرام کی زندگی پر کتاب ابن الاسیر الجزری کی۔ بہرحال اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتنے بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلطی اگر ان سے ہوئی ہے کہ انہوں نے عبیدیوں فاطمیوں کے نسب نامے کو صحیح قرار دیا ہے، تو کیا اس کی بنیاد پر ان کے سارے علم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایسے ہی ابن خلدون مشہور مورخ ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، کیا ان کی اس غلطی کی وجہ سے ان کے علم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ امام مقریزی کے ہے نا، اتنی ساری کتابیں ان کی ہیں سیرت پر، تاریخ پر، کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی غلطیاں علماء سے ہوتی رہی ہیں، لیکن محققین نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے، ان کو پورے طور پر ہے نا رد نہیں کر دیا ہے۔ ایسے ہی اسی طرح حیتمی نے، حیتمی یہ حیثمی نہیں ہے، حیتمی ہے، ابن حجر ہی کے نام سے جانے تھے، ابن حجر الحیتمی، انہوں نے مورخ ابن خلدون کی گرفت کی ہے کہ جب انہوں نے اپنی تاریخ میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا تو فرمایا قتل بسیف جدہ، اپنی دادا کی تلوار سے شہید ہوئے، اپنی دادا کی تلوار سے شہید ہوئے۔ اب دیکھیے یہاں کیا مسئلہ ہے، حضرت حسین ابن علی سب جانتے ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اپنی دادا کی تلوار سے، دادا کی پہلے وفات ہوئی ہے کہ حسین بن علی کی؟ دادا کون تھے حسین بن علی کے؟ حسین بن علی کے دادا کون ہیں؟ حسین بن علی بن ابی طالب، دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، علی بن ابی طالب کے والد دادا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دادا پہلے وفات پا گئے کہ نہیں پا گئے؟ تو اب کوئی کہے کہ اپنے دادا کی تلوار سے مارے گئے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے اب یہ غلطی ان سے ہو گئی، کیسے لکھا گیا، کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا چوک ہوئی ہے، آگے آ رہی ہے اس کی وضاحت۔ اب اس پر نقد کیا، گرفت کی ہے کس نے؟ ابن حجر حیتمی نے گرفت کی ہے کہ ابن خلدون نے یہ کیسے لکھا حسین ابن علی کے بارے میں کہ اپنی دادا کی تلوار سے شہید ہوئے۔ تو اب اعتراض کیا گیا ان کے اوپر کہ ایسا کیسے لکھا انہوں نے، ابن خلدون نے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا دفاع کیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ لفظ تاریخ کی اس وقت موجودہ کتاب، یہ لفظ تاریخ کی اس وقت موجودہ کتاب میں نہیں ہے، یعنی اس وقت تاریخ کی جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان کتابوں میں یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ اپنی دادا کی تلوار سے مارے گئے، یہ بات اس کتاب میں نہیں ہے جو اس وقت ہمارے سامنے کتاب ہے۔ کس وقت؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ کہتے ہیں شاید اس نسخے میں ذکر کیا ہو جس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کاپی میں رہا ہو جس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ بھئی اب تو نہیں ہے نا، اب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی رہا ہوگا لیکن رجوع کر چکے ہیں وہ، اسی لیے تو آج کل کے ایڈیشن میں نہیں ہے۔ تو یہ دفاع ہے ان کا، یہ طریقہ تھا اسلاف کا، علماء کا، ائمہ کا، وہ کیا کرتے تھے؟ اکا دکا غلطی کی بنیاد پر ان کے سارے علم سے دور نہیں ہٹ جاتے تھے بلکہ ان کا دفاع کرتے تھے۔ بہرحال یہ بھی دیکھیے، کہتے ہیں اسی طرح سے ابن خلدون پر مزید یہ غلطی بھی تھوپی گئی کہ عربوں کی تنقیص کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بھیڑ بکری اور مویشی چرانے والی قوم ہے، بادشاہت اور سیاست کے لائق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ ابن خلدون نے کیا کہا ہے؟ عربوں کے بارے میں تنقیص کی ہے، ان کی بے عزتی کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ بھئی عرب جو ہیں وہ بھیڑ بکری چرانے والی قوم ہے، مویشی پالنے والی قوم ہے، یہ لوگ بادشاہت کے لائق نہیں ہیں، سیاست اور حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح کی بات ابن خلدون نے کہی ہے۔ یہ ابن خلدون پر یہ غلطی بھی تھوپی گئی ہے کہ ایسا انہوں نے کہا ہے، جبکہ یہ بات جبکہ ابن خلدون کی یہ بات اعراب یعنی دیہاتیوں، بادیہ نشینوں کے بارے میں ہے۔ اب انہوں نے اعراب کے بارے میں کہا، لوگوں نے اسے عرب کے بارے میں سمجھ لیا۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ جو صحراؤں میں
آسمان تلے زمین بیچ میں رہتے ہیں۔ ان کے ٹینٹ، ان کی لاٹھیاں، ان کی بلیاں ہے نا، ان کی بھیڑ، ان کی بکریاں، وہ سب لے کر کے بال بچے بیوی اناج غلہ پانی سب لے کے چلتے رہتے ہیں۔ جہاں شام ہوئی وہاں شام کیا، جہاں صبح ہوئی وہاں صبح کیا۔ اسی کو کہتے ہیں بادیہ نشین، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہیں بھی زندگی گزارنے والے، خانہ بدوش جسے کہتے ہیں، یعنی جن کا گھر ان کے کندھے پر ہوتا ہے، جن کا گھر ان کے کاندھے پر۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ لے کے چلتے ہیں اپنا گھر، جہاں پہنچے وہاں اپنا ٹینٹ لگا دیا اور گھر بن گیا، پھر وہاں سے لپیٹا اور پھر چل پڑے۔ تو اعراب کے بارے میں، دیہاتیوں کے بارے میں، یا اس طرح کے بادیہ نشینوں کے بارے میں کہا تھا کس نے؟ ابن خلدون نے، کہ بھئی یہ لوگ حکومت اور سیاست کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ عربوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بھئی عربوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، اعرابیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ ابن خلدون کی بات اعراب یعنی دیہاتیوں، بادیہ نشینوں کے بارے میں ہے، نہ کہ عربوں کے سلسلے میں، لہٰذا اسے خوب جان لینا چاہیے، اس کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ تو مسئلہ ایسا نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، کچھ کو کچھ سمجھ لیا جاتا ہے ایسے۔ بہرحال یہ اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں، بہر کیف، یہ خطا کار ٹھہرانے والی رائیں، خطا کار ٹھہرانے والی رائیں یعنی غلطی بتانے والی رائیں، ان جلیل القدر ائمہ اور علماء کے علم سے محرومی کا سبب نہ تھیں۔ ان ائمہ اور علماء کے علم سے محرومی کا سبب نہیں تھی۔ ٹھیک ہے یہ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علم کو چھوڑ دیا جائے، ان کے علم سے محروم رہا جائے، فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ تو غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے بحیثیت انسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ علماء، اور آ رہی ہے بات آگے، یہ غلطی کی بات ہو رہی ہے، بدعتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ چوک کی بات ہو رہی ہے، غلطیوں کی بات ہو رہی ہے جو کسی بھی انسان سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی کا راستہ ہی سنت کا نہیں ہے بلکہ بدعت کا راستہ، ان کی بات نہیں چل رہی ہے، آ رہی بات ان کے بارے میں مصنف نے آخری پیراگراف میں بات کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ یہ علماء اور ائمہ ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں روشنی کا مینار رہے۔ جیسے آدمی جب اندھیرے میں چلتا، اس پرانے زمانے میں، آج تو لوگ ٹارچ لے کے چلتے ہیں، آج کل تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے نا عام طور پر۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ ایک ایسے ہے نا روشنی کا چراغ، مینار جلتا ہوا، اور لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ اگر زیادہ لوگوں کو چلنا ہے تو بڑے پیمانے کا وہ ہوتا تھا، 2 لوگ لے کے چلتے تھے اور روشنی رہتی تھی۔ تو جیسے روشنی لوگ لے کے چلتے ہیں اندھیرے میں، ان کو راستہ دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی علماء اور ائمہ ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کیسے رہے ہیں؟ روشنی کے مینار کی طرح سے رہے ہیں۔ جیسے لوگ روشنی سے راستہ دیکھتے ہیں، ایسے لوگ علماء کرام سے اپنی زندگی روشنی میں، علماء کرام کے علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن سے روشنی حاصل کی جاتی رہی۔ کہتے اس اصول و منہج کے علماء، اس اصول و منہج کے علماء ہمیشہ ائمہ کرام کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علماء سے ہونے والی غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے علم و فضل سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، علماء اہل سنت کا طریقہ ہے، علماء سلفیت کا طریقہ ہے کہ غلطیوں کی بنیاد پر کسی کو پورے طور پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں کسی کی غلطی بہت زیادہ ہو گئی ہو، غلطی کی مقدار زیادہ ہو اور صحیح کی مقدار کم ہو، تو پھر تو اسے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کہ وہ کیا آپ اس کو جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں کہ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر اکا دکا غلطی ہوئی ہے، 2-4 غلطیاں ہوئی ہیں ایک آدمی، اور وہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ایک آدمی کے علم کا کام کتنا ہے، اس کے علم کی مقدار کتنی ہے۔ ایک آدمی نے اگر 50,000 صفحات لکھے ہیں زندگی میں تو اس سے غلطی زیادہ بھی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، اور ایک آدمی نے اگر 500 پیج لکھا ہے تو اس کی 2 غلطی بھی بہت بھاری مانی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پرسنٹیج زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس اصول منہج کے علماء ہمیشہ ائمہ کرام کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کے علم و فضل سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔
اگر قطع تعلق، یہ دیکھیے اچھی طرح سے، کہتے ہیں اگر قطع تعلق اور بائیکاٹ کا طریقہ اختیار کرتے تو دین کے بہت سارے اصول و ارکان ڈھہ جاتے۔ ایک غلطی ہوئی بائیکاٹ، اس سے ایک غلطی ہوئی بائیکاٹ، اس سے ایک غلطی ہوئی بائیکاٹ، تو بھئی ایک غلطی دو غلطی والا تو کوئی بھی بچے گا ہی نہیں جو نہ ہو، تو سب سے بائیکاٹ ہو جاؤ گے تو علم اور دین کہاں سے ملے گا؟ علم اور دین کہاں سے ملے گا؟ یہ مسئلہ اچھی طرح کہتے ہیں اسلام میں علم کا سایہ سمٹ کر محدود ہو جاتا، اسلام میں علم کا سایہ کیا ہوتا؟ سمٹ کر کے محدود ہو جاتا، اور خلل اور فساد نمایاں طور پر واضح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کا سوال ہے۔ اس کے بعد اخیر میں دیکھیے شیخ طاہر جزائری معاصر ہیں، ابھی جلدی کے 100 سال پہلے کے، ایک صدی پہلے کے ایک چوٹی کے عالم ہیں شیخ طاہر جزائری، ان کی وفات 1338 میں ہوئی ہے، ابھی آپ 1446 میں 108 سال پہلے کی وفات۔ اپنے بستر مرگ پر فرماتے تھے، یعنی جب ان کی وفات ہونے کا وقت آیا اور اپنے بستر پر تھے اور جس میں ان کی وفات ہو گئی اس میں وہ کیا کہتے تھے؟ یہ نصیحت کر رہے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں اپنے علماء کو شمار کرو، اپنے علماء کو شمار کرو، یعنی اپنے علماء کو ان کا مقام دو، ان کی بعض لغزشیں معاف کر دو اور انہیں دانتوں سے پکڑے رہو تاکہ امت ان سے استفادہ کرے، انہیں نفرت نہ دلاؤ کہ وہ تمہاری خدمت کرنے سے بے رغبت ہو جائیں۔ یہ اپنے بستر پر موت کے وقت یہ نصیحت کر رہے تھے اپنے شاگردان کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، ہے نا، کہ اپنے علماء کو مقام دو، یعنی علماء کی اہمیت، علماء کا مقام، ان کی عظمت اپنی جگہ مسلم رکھو، ان سے اگر اکا دکا بعض لغزشیں چوک کی چیزیں ہو جائیں تو اسے اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو، یہ ذمہ داری ہے۔ اور کیا کرو؟ انہیں علماء کو دانتوں سے پکڑ کے رکھو، یعنی بالکل علماء سے دور نہیں ہو، برابر ان سے جڑے رہو، مضبوطی کے ساتھ ان سے مربوط رہو تاکہ امت ان سے استفادہ کرے، اور انہیں نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، امت کو نفرت نہ دلاؤ کہ وہ علماء کو نفرت نہ دلاؤ کہ وہ تمہاری خدمت کرنے سے بے رغبت ہو جائیں، یعنی پھر وہ کہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، علم کا میدان ہی چھوڑ دو، دنیا داری میں لگ جاؤ، ایسا ماحول نہ بناؤ۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح سابقہ تفصیلات کی لڑی میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی وہ بے مثال تحقیق بھی پرو جاتی ہے، اس لڑی میں یہ بھی چیز شامل ہو جاتی ہے جسے انہوں نے حیلوں کے مباحث کے تحت اعلام الموقعین میں جلد 3 صفحہ 294 سے 298 میں ذکر فرمایا ہے، لہذا اسے ملاحظہ فرمایا۔ یہاں پر شیخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، حوالہ دے دیا ہے کہ یہ کتاب اور یہ جلد، یہ صفحہ جا کر کے دیکھو، اس میں بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے کی انہوں نے بیان کی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں سے غلطی ہوئی اور پھر بھی ان کے علم کو پورے طور پر ضائع نہیں کیا گیا بلکہ ان سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کے بعد دراصل اب مصنف اخیر میں کہہ رہے ہیں اس فصل کے حوالے سے، اس مبحث کے حوالے سے، دراصل میں نے اتنی کثرت سے سابقہ اقتباسات اس لیے ذکر کیا ہے کہ بعض جاہلوں کی جانب سے اہل علم کے خلاف بلوہ عام ہو چکا ہے۔ اتنی ڈیٹیل میں دسیوں مثالیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں تفصیل میں، کہتے ہیں یہ میں نے کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ جو میں نے کوٹس کیے ہیں، فلاں عالم فلاں عالم فلاں امام جو میں نے پیش کیا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بعض جاہلوں کی جانب سے اہل علم کے خلاف بلوہ عام ہو چکا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بعض جاہلوں نے یہ ماحول بنا رکھا ہے علماء کی تنقیص، یہ غلطی ہے اس کو نہیں سننا، اس سے ایک غلطی ہو گئی اس کو نہیں سننا، اس سے ایک چوک ہو گئی اس کو نہیں سننا، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، اس کی کتاب کا بائیکاٹ کرو، اس عالم کا بائیکاٹ کرو۔ ایسا لوگوں نے بلوہ عامہ بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں اگر اسے کسی فقہی فروعی مسئلے میں علم و اطمینان کے ساتھ کوئی رائے مل جاتی ہے، کسی چھوٹے فقہی مسئلے میں، فروعی مسئلے میں، عقیدہ منہج نہیں، کسی فروعی مسئلے میں اگر کوئی رائے علم و اطمینان کے ساتھ کوئی رائے مل جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری طرح کچل کر گلا گھونٹ کر اسے نابود کر دیں گے۔ یعنی اگر ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ مل جائے کہ اس میں اس عالم سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو اس غلطی کی وجہ سے اس عالم کو کچل دو، اس کا گلا گھونٹ کے ختم کر دو،
یہ سمجھتے ہیں لوگ. کہتے ہیں تاکہ ان کی خیالی سرداری باقی رہے. ان کی خیالی سرداری، جاہل چاہتے ہیں اوپر رہیں اور علماء کو نیچے رکھیں. ان جاہلوں کے اس رویے پر اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہیں. اب یہاں پر دیکھیے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ باتیں ہو بھی چکی ہیں اور ہوتی بھی رہتی ہیں، ہوں گی بھی آگے. اب یہاں پر دیکھیے، جاہلوں کی خیالی سرداری اور علماء کرام جو اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے ہیں اور ان سے کچھ چوک کا ہو جانا. اب عالم ہے، اس سے کوئی ایک فقہی مسئلے میں چوک ہو گئی تو یہ جاہل اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتا ہے. اور یہ جہلا صبح شام غلطیاں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو علماء سے کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا عالم سے غلطی نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ معاملہ ہے. اب ان کی سرداری باقی رہے، اسی لیے یہ علماء پہ تنقیص کرتے ہیں. علماء پہ تنقیص کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک صاحب علم ہے، فضل ہے، سمندر میں وہ غوطے لگا رہا ہے، کہیں چوک ہو سکتی ہے، کہیں چوک ہو سکتی ہے اس سے. لیکن ایک آدمی جاہل ہے، مجرد جاہل ہے، تو کیا دونوں ایک درجے میں ہیں؟ ارے وہ عالم ہے، اس سے کوئی چوک ہو سکتی ہے، اور تم جاہل ہو، تم سے چوک کی کیا بات ہے؟ تم اندھیرے میں ہو، اجالے میں، روشنی میں ہو ہی نہیں، تو کیسے موازنہ کرتے ہو اندھیرے اور اجالے کا؟ کیسے موازنہ کرتے ہو جہالت کا اور علم کا؟ کیسے موازنہ کرتے ہو دھوپ اور چھاؤں کا؟ کیسے موازنہ کرتے ہو حق اور باطل کا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں الاعمی والبصیر، الظل والحرور سب مثال دے کر کے سمجھایا. اندھا اور بینا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سایہ اور دھوپ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ سب دے کر کے مثال سمجھایا. تو یہ ہے مثال. بہرحال یہ بات ہوگی. اخیر میں یہ پیراگراف بہت اہم ہے، اسے سمجھ کے چلنا. کہتے ہیں رہا مسئلہ بدعتیوں کا. اب تک جو بات ہوئی وہ کس کی ہے؟ لوگوں کا راستہ سنت کا ہے. یہ علماء سنت کے ہیں، امام ائمہ سنت کے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بدعت کے راستے پر نہیں. ان سے چوک ہو جائے، ان سے غلطی ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر ساری باتیں آگے، ساری مثالیں آ گئی. اب یہاں پر اخیر میں کہتے ہیں رہا مسئلہ بدعتیوں کا تو اللہ کی قسم ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. خلط ملط نہیں کریں. لوگ بدعتیوں کی، جن کا راستہ بدعت کا، ان کا بھی ڈیفنس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ دو غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ ایک دو غلطی ہو نہیں گئی، ایک دو غلطی باہر آ گئی، ان کا راستہ ہی سنت کا نہیں ہے. وہ خارجیت کی بدعت پر چلتے ہیں، وہ رافضیت کی بدعت پر چلتے ہیں، وہ عقل پرستی کی بدعت پر چلتے ہیں، وہ توہین صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں، وہ دنگے اور فساد کو جہاد کا نام دینے پر تلے ہوئے ہیں، خودکشی کرنے کو، خودکش دھماکے کرنے کو جہاد ثابت کرتے ہیں. یہ کون سا سنت کا راستہ ہے بھائی؟ تو اب ان کے بارے میں کوئی کھڑا ہو جائے اور دفاع کرے، بولے ہاں ایک دو غلطی ہو گئی ہے تو ان کو کیا چھوڑ دیں گے؟ ارے بھائی ان کا راستہ ہی سنت کا نہیں ہے، بدعت کا راستہ ہے. اہل بدعت کا معاملہ الگ ہے، اہل سنت کا معاملہ الگ ہے. اہل سنت ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے یہ ساری باتیں ان سے متعلق ہیں. جس کا راستہ بدعت کا، جو بدعتی ہیں، ان کے بارے میں یہ دیکھیں. رہا مسئلہ بدعتیوں کا تو اللہ کی قسم ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم ان سے ڈرتے اور چوکنا رہتے ہیں. تو اہل بدعت سے تو دور رہنا ہے. اور بیان اور وضاحت کی ذمہ داری کے پیش نظر، بیان اور وضاحت کی ذمہ داری، یہ بھی ذمہ داری علماء کی، واضح کرو، لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کرو. اس ذمہ داری کے پیش نظر انہیں ان کی بدعتوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں. بھائی بدعتیوں کو ان کی بدعت بتانا ہے کہ تم یہ بدعت کا کام کر رہے ہو، تم یہ بدعت کا کام. اور اگر وہ مر گئے ہوں تو ان کے شاگردوں کو بتاؤ کہ تمہارے پیروں نے بدعت کیا، ان کے بھکتوں کو بتاؤ کہ تمہارے بڑوں نے بدعت کیا، ان کے ماننے والوں کو، ان کے حواریوں کو، ان کا دفاع کرنے والے جو ہیں ان کو بھی سمجھاؤ کہ بھائی تم نے جن کو اپنا امام اور قائد بنا رکھا ان میں یہ ساری بدعتیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ ذمہ داری ہے. تو بیان اور وضاحت کی ذمہ داری کے پیش نظر، یہ ذمہ داری ہے علماء کی.
اور سنت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ بیان کریں، وضاحت کریں، بتلائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ وہ زندہ ہوں تو ان کو بتلائیں، وہ ختم ہو گئے ہوں، ان کی غلطیاں، ان کی بدعتیں دنیا میں عام ہو گئی ہوں، تو جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ان کو آگاہ کیا جائے کہ یہ فلاں فلاں بدعتیں ہیں۔ ان کے شاگردان کو، ان کے متعلقین کو، ان کے دفاع کرنے والوں کو، ان کے منصوبین کو بتلانا ضروری ہے، دنیا کو آگاہ کرنا ضروری ہے، تاکہ لوگ اس کی بدعت میں نہ پڑیں، بچیں، آگاہ رہیں۔ تو ان کی بدعتوں سے پیش نظر انہیں ان کی بدعتوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ان سے ملنے جلنے، اچھی طرح سے پڑھنے، یہ جملے یہ میرے جملے نہیں ہیں، بکر بن عبداللہ ابو زید یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ ان سے ملنے جلنے اور ان کی باتیں لینے سے کلی احتراز کریں، ایک دم بالکل دور، کیونکہ ایسا کرنا زہر قاتل ہے۔ اگر ان سے جڑے تو کیا ہے؟ یہ زہر قاتل ہے، یعنی وہ زہر ہے کہ پھر انسان زندہ نہیں بچے گا۔ ہو سکتا ہے جسمانی ڈھانچہ زندہ رہے، لیکن عقیدہ، منہج اور سنت مر چکی ہوگی، اس زہر کی نظر ہو چکی ہوگی۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں، اور یہ آخری پیراگراف خصوصی یاد رکھیں، خلط ملط ہوتا ہے نا، اسی لیے یہ آخری پیراگراف بڑا اہم ہے۔ اب ایک غلطی، دو غلطی سلف صالحین کے ہاں، امت کے علماء کے ہاں پائی گئی ہے، پھر بھی ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا گیا، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا، ان کے منہج سے ان کی تحریروں سے فائدہ اٹھایا گیا، فتووں سے۔ اس طرح کی جتنی مثالیں آپ نے پڑھی ہیں نا، یہ ساری مثالیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری بدعتیوں کے لیے استعمال کریں۔ یہ اہل بدعت کے لیے نہیں ہے مثالیں، اہل سنت کے لیے ہیں۔ ہمارے استاذ محترم علامہ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، انہوں نے ایک کتاب لکھی چھوٹی سی، رفقاً اہل السنت باہل السنہ، رفقاً اہل السنت باہل السنہ، اہل سنت پر رحم کرو، اہل سنت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس عنوان سے کتاب لکھی۔ اب یہ اہل سنت کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اہل سنت آپس میں ایک دوسرے پر ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اب لوگ اس کتاب کو اٹھاتے ہیں اور لا کر کہاں فٹ کرتے ہیں؟ اہل بدعت پر۔ ارے بھائی یہ ہیں بڑے بڑے قائدین ہیں، ان سے چوک ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی، ان کے کارنامے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی جماعت ہے اور ان کا فلاں ہے، بڑے مشہور ہیں، معروف ہیں، یہاں کے ہیں، وہاں کے ہیں۔ ارے بھائی ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو نرمی سے کام لو، کیوں ان کو بے نقاب کرتے ہو؟ کیوں ان پر قلم چلاتے ہو؟ ارے بھائی علامہ عبد المحسن بن حمد العباد نے اہل بدعت پر رد کرنے سے منع نہیں کیا ہے، اہل بدعت پر نرمی کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اہل سنت کو اہل سنت پر نرمی کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اس کو محل، اس کی جگہ الگ ہے، اور آپ جو بتانا چاہتے ہیں اس کی جگہ الگ ہے۔ انہی عبد المحسن بن حمد العباد نے ان بدعتی نظریات کے لوگوں پر کیسے کیسے رد کیے ہیں، نقد کیے ہیں، اس کا بھی تو مطالعہ کر کے دیکھو۔ سید قطب کے بارے میں کیا کہا، مودودی کے بارے میں کیا کہا، حسن بنا کے بارے میں کیا کہا، محمد قطب کے بارے میں کیا کہا ہے نا، اور جو آج جو اخوانیت کے بڑے بڑے جو یہاں پائے جاتے ہیں، عائز قرنی ہے اور سفر الحوالی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ ہیں، قرضاوی ہے، اور اتنے سارے لوگ جو بھی ہیں، ان سب کے بارے میں ان کا کیا منہج، وہ لاؤ تو پتہ چلے گا نا کہ ان کا موقف کیا ہے۔ تو اہل السنہ باہل السنہ، اہل سنت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ اہل سنت کو سمجھا رہے کہ اہل سنت کے ساتھ، لیکن اہل سنت کا موقف اہل بدعت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہاں بھی رفقاً ہے؟ وہاں رفقاً نہیں ہے، شدتاً ہے، ایک دم کھرا اور سخت موقف ہونا چاہیے اہل بدعت کے خلاف، جیسے ہمارے اسلاف کا تھا۔ سلام نہیں کرنا، راستے میں نہیں چلنا، بات نہیں کرنا، سفر میں ساتھ میں نہیں رہنا، سمجھ رہے ہیں، راستہ بدل دینا، اتنی ساری تفصیلات ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خلط ملط کرنے سے، تلبیس کرنے سے اللہ تعالیٰ، التباس میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چیزوں کو اپنی اپنی جگہوں پر رکھ کر کے اصولوں کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔